السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین، تو ان کا مقام کیا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں ہے، جن کے ہم امتی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیا مقام ہے، ہمیں جبھی سمجھ میں آئے گا۔ آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا تھا، یہ سب تو ہم جانتے ہی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز کام کرنے کو منع کیا تھا، تو شیطان نے انہیں بہکا دیا اور وہ شیطان کی باتوں میں آ گئے، تو انہوں سے گناہ ہو گیا۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی اہلیہ جو تھیں، وہ بیوی حوا، اماں حوا اپن کہتے ہیں انہیں۔ آدم علیہ السلام اپنے والد اور بیوی حوا جو ہے اپنی ماں، تو دونوں ہی شوہر و بیوی تھے، تو ان دونوں سے گناہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کرا، انہیں جنت سے نکال کر انہیں دنیا میں بھیج دیا سزا کے طور پہ، اور انہیں الگ الگ جگہوں پر اتارا، ایک جگہ پہ نہیں اتارا تھا، دونوں کو سزا دی تھی کیونکہ دونوں کو الگ بھی کر دیا، جدا کر دیا، اور دونوں کو دنیا میں بھیج دیا۔ اتنی خوبصورت جنت کا جب ہم تصور ہی کرتے ہیں تو کتنی زبردست جنت بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیج دیا۔ دنیا کتنی خراب تھی اس ٹائم، جنگل، گھر بھی نہیں، ابھی تو اتنا اچھا اپن کا گھر وغیرہ ہیں، سب کچھ، تو جنگل میں ان کو اتار دیا۔ تو آدم علیہ السلام کے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، 40 سال تک روتے رہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجیے اللہ تعالیٰ نے، لیکن انہیں معاف نہیں کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی انہوں نے۔ ہم تو آج کتنے گناہ گار ہیں، کتنی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 سال تک انہیں معاف نہیں کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی کو اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف نہیں کیا، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے، آدم علیہ السلام نے سر اٹھایا آسمان کی طرف اور کہا، یا اللہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں معاف کر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے اللہ تعالیٰ سے کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی آپ شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے آدم یہ کون ہے جس سے تم معافی مانگ رہے ہو؟ یہ سوال یہ ہم لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ ہم لوگ کو بتانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ اے آدم یہ کون ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا، یا اللہ آپ نے جب مجھے جنت سے نکال دیا تھا تو میں نے آپ کے عرش پر، جب مجھے جنت سے نکالا جا رہا تھا تو میں نے آپ کے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں اسی وقت سمجھ گیا کہ اللہ کے ساتھ جس کا نام جڑا ہے وہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہو سکتی، وہ بہت بڑی ہستی ہے۔ تو کیونکہ کلمے میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، تو وہ اسی وقت سمجھ گئے کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہیں جنہوں نے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نام کے ساتھ ان کا نام جوڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا فرمایا کہ اے آدم یہ خاتم النبیین ہے، سب سے آخری میں آئیں گے اور آپ ہی کی اولادوں میں سے ہوں گے۔ اگر ہمیں ان کو پیدا کرنا اس دنیا میں مقصد نہ ہوتا تو ہم اس کائنات کو ہی نہیں بناتے۔ کتنی بڑی سوچنے والی بات ہے کہ یہ دنیا جو پوری ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کائنات کو پیدا کرا ہے۔ اگر ان کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا مقصد نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ہی نہیں بناتے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہمیں بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اللہ کے نبی کے طفیل میں، اللہ کے جو پیارے نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، ہم جن کے امتی ہیں، ان کے طفیل میں آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا۔ کتنی بڑی بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کو ان کے ذریعے ان کے طفیل میں معاف کیا ہے نا۔ اور آج ہم اپنے نبی کا مقام ہی نہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہزاروں سال پہلے آدم علیہ السلام آئے ہیں اور اللہ کے نبی کچھ 1400 سال پہلے آئے۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور پہلے نبی کی توبہ کس کے طفیل میں قبول ہو رہی ہے؟ آخری نبی کے طفیل میں قبول ہو رہی ہے۔ تو اس دنیا کو ان کے لیے بنایا گیا ہے، ان کے مقام کو، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب کو سمجھ میں آ رہی ہوگی انشاءاللہ، مطلب یہ بات کہ مطلب میں بتانا کیا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کو، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو پیدا کرنا، ان کو بنانا مقصد نہ ہوتا تو نہ چاند بنتا، نہ سورج بنتے، نہ زمین بنتی، نہ آسمان بنتا، جانور، ہم سب کسی کو پیدا نہیں کیا جاتا۔ ہم اس عظیم نبی کی امتی ہیں جس کے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی قسم کھا رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے قرآن میں قسم نہیں کھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی قسم نہیں کھائی، کیونکہ قسم کس کی کھائی جاتی ہے؟ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور ہم تو جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جیسے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، جیسے کوئی اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے تو ان کی قسم کھاتا ہے، کوئی اپنے بچوں سے کرتا ہے ان کی قسم کھاتا ہے، کیونکہ حالانکہ قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کس سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم قرآن کریم میں کھائی۔ کس طرح کھائی؟ جس شہر میں وہ پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھائی۔ یاسین شریف کی جو فرسٹ لائن ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ترجمہ قسم ہے قرآن کریم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی قسم کھائی، کیونکہ ہمارے پیارے نبی سے زیادہ اچھے تو اخلاق کسی کے تھے ہی نہیں، ہے نا؟ ان کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کے اخلاق کی قسم کھا رہے ہیں، جس شہر میں پیدا ہو رہے ہیں وہ ان کی قسم کھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے تھے ان سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، عرش سے ایک تجلی ان پر پڑی اللہ تعالیٰ کی، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ بے ہوش ہو گئے، 40 دن بعد ان کو ہوش آیا۔ ہمارے پیارے نبی تو پورے ہوش و حواس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہوش و حواس میں، اللہ تعالیٰ نے انہیں معراج پہ بلایا، جبرائیل علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ مکہ کی مسجد اقصیٰ پر لے کے گئے، وہاں سارے نبی موجود تھے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، مطلب ان کی امامت کری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خطاب اور کیا دے دیا؟ امام الانبیاء، مطلب جتنے انبیاء ہیں ان سب کے وہ امام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا مرتبہ بتایا، اتنا پیارا اتنا مرتبے والا نبی ہم سب کو دے دیا، اتنی عظمت والا کہ جس کو کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، اللہ کے محبوب ہیں، وہ نبی ہمیں دے دیا، ہم ان کی امتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی کا مقام دیکھیے، ہم نہیں جانتے، لیکن درخت، پیڑ، بادل، ہر چیز جانتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی درخت کے پاس سے گزرتے تھے، وہ درخت کیا کرتا تھا؟ درخت کے پاس گزرتے تھے، درخت سلام کرتے تھے، ان کے پہاڑ کے پاس سے گزرتے تھے، پہاڑ کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اور جس پہاڑ سے وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے تو وہ پہاڑ اپنے اوپر فخر محسوس کرتا تھا۔ تو جی مطلب جس پہاڑ سے کی طرف سے پہاڑ پہ ٹیک لگا کے بیٹھنا، تو پہاڑ اپنے آپ میں فخر کر رہا ہے، اپنے آپ میں پراؤڈ فیل کر رہا ہے کہ آج مجھ سے اللہ کے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور وہ پہاڑ کیا ہوتا تھا؟ روئی کی طرح نرم ہو جاتا تھا، اس لیے نرم ہو جاتا تھا کہ ہمارے لیے تو نرم نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نرم ہو جاتا تھا کہ وہ مقام جانتے تھے۔ وہ پہاڑ سوچتے تھے کہ اللہ کے نبی کو کوئی چیز پریشان نہیں کرے۔ جس درخت کے نیچے بیٹھتے تھے، ان کی جو درخت کے نیچے بیٹھتے تھے، جو ڈال وغیرہ ہوتی تھیں وہ جھک جاتی تھیں، سایہ دیتی تھیں، خوش ہوتا تھا اتنا پیڑ کہ اللہ کے نبی آج ہم میرے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی کہیں جاتے تھے تو بادل ان کے اوپر سایہ دیتے تھے ان کو۔ سب عظمت جانتے ہیں، لیکن ہم ان کی عظمت نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا نبی ہمیں دے دیا تو ہم نے ان کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ آج ہمیں غیروں کے طریقے پسند آ رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پسند نہیں آ رہے۔ اللہ کے نبی کا جو طریقہ تھا، اللہ کے نبی کی جو سنتیں تھیں، آج ہم نے ان کو فالو کرنا چھوڑ دیا۔ آج ہم نے غیروں کے جو دشمن ہیں ہمارے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیں، صحاباؤں کو تکلیفیں دیں، نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی زیادہ تکلیفیں دی تھیں، جب ہم حدیث اٹھا کے پڑھیں تو ہم اپنی تکلیفیں بھول جائیں، اتنی ان کو تکلیفیں دیں، لیکن آج ہمیں وہ پسند آ رہے ہیں۔ ہمارے نبی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، آج ہمیں ان کے طریقے پرانے لگتے ہیں۔ ان کا جو داڑھی مبارک رکھنا، ان کی سنتوں کو فالو کرنا، مسواک کرنا، یہ سب ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں مجھ تک آنا ہے تو تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہوگا۔ اتنے بڑے نبی کے طریقے ہمیں پسند نہیں آ رہے، ہمیں عزت نظر نہیں آ رہی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا بنائی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے طریقوں پر چلو گے تو ہم تک پہنچو گے، اور ان کے طریقوں پر نہیں چلو گے تو ہم تک نہیں آؤ گے۔ اور ہم اپنے اعمال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے طریقوں پہ نہیں چلیں گے۔ ہمیں دوسروں کے، غیروں کے طریقوں پہ کامیابی نظر آ رہی ہے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل اور خوار کر دیں گے، ذلیل کر کے رکھ دیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فالو کرو گے تو تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے اتنی مشقتیں اٹھائیں، اتنی تکلیفیں اٹھائیں دنیا میں،
دنیا میں ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے وہ، رات کے وقت تہجد میں بھی کبھی ہم قرآن اٹھا کے ترجمہ پڑھیں، کبھی ہم حدیثوں کو اٹھا کے پڑھنا چالو کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ انہوں نے ہم جیسے لوگوں کے لیے، جو آج ہم ان کے طریقوں کو پسند نہیں کر رہے، ان کے بارے میں نہیں جان رہے، آج ہمارے یہاں کے بچے، ہم سیلیبریٹیز کا پورا ڈیٹیل بایو ڈیٹا نکال دیں گے، لیکن ہم پوچھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں، تو ہمیں غیروں کے طریقے پسند آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے طریقوں پر چلو گے تو مجھ تک پہنچو گے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے طریقے، ان پہ چل کے ہمیں عزت اور کامیابی ملے گی، دنیا اور آخرت دونوں کی۔ آخرت میں بھی اللہ کے نبی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، جب سارے نبی چلے جائیں گے، سارے نبی مطلب وہاں پہ اکٹھا ہوں گے، کوئی اپنی امت کے بارے میں نہیں بولے گا، صرف ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میرے امتیوں کو بخش دو۔ سارے نبی اپنی جان کے بارے میں بات کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے امتی، اور آج ہم کیسے امتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سب کچھ ہمیں، لیکن ہم نہیں فالو کر رہے۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، تکلیفیں پہنچائیں، خون بہایا جن کا، آج ہم ان کے عملوں پر چلنا پسند کر رہے ہیں، اور ہم اپنی زبان سے بھی کہہ رہے ہیں، ہم اپنے طریقوں سے بھی کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دونوں جہانوں میں کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ ہے، اور ہم غیروں کے طریقوں کو اپنے لیے سمجھ رہے ہیں، اپنے لیے کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ دین کے لیے جنہوں نے ہمارے لیے قربانی دی، ہمیں بنا مانگے سب کچھ مل گیا، ہمیں ایمان دے دیا، اس پر ہمیں اتنی بڑی نعمت دے دی کہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی پیدا کر دیا، بنا محنت کے، ہمیں کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ قدر تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی قدر، ان کی قدر تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ان کے طریقوں کے خلاف جانے کی، اور ہم ان کے طریقوں پہ چلنے کی نہیں سوچتے۔ ہمارے اللہ کے وعدوں پر ہمارا یقین کمزور ہو گیا، دنیا اور آخرت اور عزت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے طریقوں میں رکھی ہے، لیکن ہمیں یقین ہی نہیں آتا، کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہم کتنا ہی کہتے رہیں کہ ہمارا ایمان اچھا ہے، ہمارا ایمان کمزور نہیں ہے، ہم بالکل لبرل لائف جی رہے ہیں اپنی، ہے نا، مطلب ہم کہتے رہیں ہمارا ایمان اچھا ہے، لیکن نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی میں نہیں ہے تو ہمارے ایمان بھی کمزور ہے، کیونکہ ان کا طریقہ ہوگا تو ہمارا ایمان ہوگا نا۔ کلمے میں کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، رسول ہیں، کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، بتا دیا ہمیں، اور قیامت تک ان کا نام اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ جڑا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی دیا جس کے اوپر انبیاء رشک کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، اے اللہ آپ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، میں نے آپ کو وہ مقام دیا جو آج تک کسی کو نہیں دیا، آپ کا اور میرا نام قیامت تک ایک ساتھ چلے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھیے کتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، کتنا عظیم بلند مرتبے والا نبی ہم کو دے دیا۔ سوچیے جس نبی کا یہ مقام ہو، اس نبی کا طریقہ بڑا نہیں ہوگا، ان کے طریقوں پر چلنے میں کامیابی نہیں ملے گی، ضرور ملے گی، لیکن افسوس کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے آج ہم محبت نہیں کر رہے، ان کے طریقوں پر ہمیں محبت نہیں ہے، اس لیے تو اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ارے سنت ہی تو ہے، ارے عمل ضروری نہیں، بلکہ ہم تو اتنے بڑے ظالم ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اختیار کر لیتا ہے، اس سے بھی چڑھنے لگتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا، کوئی نمازیں پڑھنے لگتا ہے، داڑھی رکھ لیتا ہے، وہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ ٹخنوں سے اونچے طرف کو پینٹ رکھتے ہیں، تو آج ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، بھلے ہم کھلے میں مذاق اڑاتے ہیں ان کا، دین کی چھوٹی چھوٹی بات کا مذاق اڑا رہے ہیں ہم بھلے ہی خود عمل نہیں کریں، ٹھیک ہے ہم نہیں کر رہے، لیکن ہم کیا کریں، جو اللہ کے نبی کا عمل ہے کوئی اور کر رہا ہے تو ہم اس کا بھی مذاق نہیں اڑائیں، لیکن اس عمل کی عظمت ہمارے اندر ضرور ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے کہ ہم نہیں کر رہے، ٹھیک ہے ہم نہیں کر رہے فالو، لیکن ہمارے اندر عظمت ہونی چاہیے اس عمل کی کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، اللہ مجھے بھی علم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہم خود بھی سنتوں پر عمل نہیں کر رہے، اور جو بیچارے کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، تو ہم سے بڑا ظالم کون ہے؟
ایسا کر کے ہم مذاق اڑا کے ہم اپنا خود کا ٹھکانہ جو ہم سوچتے ہیں ہم نے ایک ورڈ کہہ دیا کچھ، یہ ورڈز جو ہے نا یہ جہنم میں لے جانے والے ورڈز ہیں ہمارے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، جو مذاق اڑاتے ہیں نا ہم سنت طریقوں پر چلنے والوں کا۔ آج کوئی لڑکی پردہ کرنے لگے، کوئی لڑکی مصلی لگانے لگے تو ہم اس کو مذاق اڑاتے ہیں، ارے تم آپا بن گئی ہو، باجی بن گئی ہو، مذاق اڑا رہے ہیں آج ہم ان کا۔ آج ہمیں جو بے حیائی والی لڑکیاں ہیں آج ہمیں وہ پسند آ رہی ہیں، جو دیندار لڑکیاں ہیں نا آج ہمیں وہ پسند نہیں آ رہی، دیندار لڑکے پسند نہیں آ رہے، تو ہمیں اچھائی نظر ہی نہیں آ رہی دین کے اندر، ہمیں دشمنوں کے طریقوں میں عزت نظر آ رہی ہے، جن کے پاس ایمان بھی نہیں ہے۔ کتنے ناپاک لوگ وہ جو اپنے بنانے والے کو ہی نہیں جانتے، اپنے رب کو نہیں جانتے، اپنے خالق کو نہیں پہچانتے، جن کا خود کا ٹھکانہ جہنم میں، آج ہمیں ان کا لائف اسٹائل اچھا لگ رہا ہے۔ جو اسلام کے دشمن ہیں، غیر ایمان والے جو اسلام کے دشمن ہیں، آج ہمارے بزرگوں کو، ہم لوگوں کو کتنا انڈائریکٹلی اٹیک کر رہے ہیں، وہ کیسے وہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، تکلیف پہنچائی، کوئی کسر باقی نہیں رہی، اتنی سازشیں کر کے، اتنی پلاننگ کر کے وہ ہمارے گھروں تک گھس گئے۔ آج ہمارے ہاتھ میں جو موبائلس ہیں، جو ٹی وی ہیں، ان کے ذریعے آج ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے بچوں کو، ہم سب کو اپنے ناپاک طریقے سکھا رہے ہیں وہ، اور ہم اس کو سوچ رہے ہیں کہ یہ ماڈرن لائف ہے۔ انہوں نے ہمیں اپنے جال میں پھنسا لیا، ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے انہوں نے دور کر دیا، اور ہم ان کے ناپاک گندے طریقوں پہ چلنے والے بن گئے۔ یہ عزت اور کامیابی سمجھ رہے ہیں ہم، اللہ کے نبی ان کو کامیابی نہیں سمجھ رہے۔ آج مسلمان اتنے ذلیل ہو رہے ہیں، ہر جگہ ستایا جا رہا ہے، برباد کر دیا مسلمانوں کو، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی پاکیزہ زندگی چھوڑ کر انہوں نے گندی زندگی اختیار کر لی تھی، جہاں پہ کوئی عزت ہی نہیں تھی۔ گمراہی اور تباہی ہے یہ قسم کھا کے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ غیر جو ہوتے ہیں نا ان کے طریقوں پر کھانا کھانا، پانی پینا، بیت الخلاء جانا، یہ سب شادیاں جو ہو رہی ہیں آج کل، ناچ گانے ہو رہے ہیں، آج انٹرنیٹ پر دیکھا مسلمان لڑکیاں کتنی وائرل ہو رہی ہیں، یہ سب ہماری گمراہی ہے، ذلت ہے، تباہی ہے۔ آج جو مسلمان پوری دنیا میں پریشان ہیں وہ صرف انہی حرکتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، دوسروں کی ہمیں پسند آ رہی ہیں، ہمیں نہ حرام کو جان رہا ہے نہ حلال کو جان رہا ہے، بس ہم لگے ہوئے ہیں ان کو فالو کرنے کے لیے۔ ہم بالکل بے لگام جانوروں جیسے ہو گئے ہیں، وہ بے لگام جانور ہی تو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں پہچانتے، جو اللہ کے نبی کے طریقوں کو نبی کے طریقوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، جو غیر ایمان والے ہیں۔ آج ہم ان کی لائف کو فالو کر رہے ہیں جو اللہ کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں کھلا چھوڑ دیا اس دنیا میں، کیونکہ ان سے تو آخرت میں حساب کیا جائے گا۔ انہیں نہ پاکی کا پتہ نہ ناپاکی کا پتہ، ایسے جانور بنا دیا ہے، وہ خود بھی ہیں اور ہمیں بھی بنا دیا ہے۔ مانتے ہیں کہ 80% لوگ نہیں ہیں، 80 بھی نہیں، 50-50 کا معاملہ چل رہا ہے آج کل تو، ہے نا، 50% لوگ نہیں ہیں ایمان والے، لیکن 50% کہاں جا رہے ہیں ہمیں ان کی فکر ہی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہی کمزور ہو چکا ہے، بالکل کمزور ہو چکا ہے۔ ہمارے نبی کے طریقوں میں ہمیں کامیابی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے نبی نے جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، سب کچھ بتایا گیا اللہ کے نبی کو، انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ اللہ کے نبی کتنی رو رو کر راتوں میں دعائیں کرتے تھے، کتنی دعا کرتے تھے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے رات بھر دعا کرتے تھے۔ آخرت میں بھی وہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، سارے نبی اپنی امتوں کا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑیں گے، ہمارا ساتھ کہیں گے ہمارے امتی کو بخش دو، امتی کو بخش دو۔ اللہ تعالیٰ نے عزت جو ہے دونوں جہاں کی کامیابی جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر رکھی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے تو اللہ کے نبی کے طریقوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لے آئے اور غیروں کے طریقوں کو اپنی زندگی سے نکال دے۔ ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو مطلب ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ ان کی تعریف میں تو اتنی کتابیں ہیں، اتنی ہیں کہ مطلب بتائے جاؤ ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ آئیڈیل ہیں وہ ہمارے، ہمیں انہیں فالو کرنا چاہیے، ان کے رولز کو فالو کرنا چاہیے۔ آج ہم اتنے ناپاک، اتنے گندے سیلیبریٹیز کو فالو کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ یوتھ جو ہے نا وہ ان کی راہوں پہ چل پڑا ہوا ہے۔
تو ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے مرتبے کو جاننا ہے کہ انبیاء رشک کرتے تھے کہ ہمیں ان کی امت میں آنا ہے، تو اللہ کے نبی سے کی امت میں آنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ میں نے تو ان کی امت کو چن لیا، ہم تو چن کے آئے ہیں، مطلب ہمیں چن لیا گیا تھا کہ ہم اللہ کے نبی کی امت میں پیدا کیے جائیں گے، ہمیں چن لیا گیا تھا ان کے لیے، ہم چنے چنائے ہیں، ہمیں نبیوں والا کام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبیوں والا کام دیا ہے۔ ہمیں جو نبی کام کرتے تھے، لوگوں کو صحیح راستے پہ لاتے تھے، دین پھیلاتے تھے، آج ہمیں بھی دین پھیلانے کے لیے ان کے نبیوں والا کام دیا گیا ہے۔ ابھی تو کوئی نبی نہیں آنا نا، ہم ہی تو ہیں، تو ہم سب کا یہی کام ہے۔ یہ ویڈیو اس لیے ہی بنائی گئی ہے کہ ہم سب کا یہی کام ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو دین بتائیں، جتنا ہو سکے بتائیں ہم ان کو، ہے نا۔ تو ہمیں یہی جاننا ہے سب ان کا آخری انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بنائے، اور آگے تک بھی یہ بات پہنچائیں گے۔ ہم سب نے اپنے نبی کے مقام کو تو جان ہی لیا ہے، اس لیے ہمیں دونوں جہاں میں اگر کامیابی چاہیے، دنیا اور آخرت دونوں میں تو ہمیں اللہ کے نبی کے رولز کو، اللہ کے نبی کے طریقوں کو فالو کرنا پڑے گا، نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل کر دیں گے انشاءاللہ سنت طریقے جو ہوتے ہیں، اس کا جو ذکر بار بار ویڈیو میں کرتا، سنت طریقوں کو فالو کرنا، جو اللہ کے نبی نے جو کام کیے ہیں، جس طریقے سے وہ کام کرتے تھے، وہ سنت طریقہ کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے اب کہ سنت طریقے ہوتے کیا ہیں، اس سنت طریقوں کو فالو کرنے سے کیا ثواب ملتا ہے۔